کسی بھی مرد یا عورت کو ہم لوگ جو ہے وہ لیبل کر دیتے ہیں. اگر آپ کو اولاد نہیں ہو رہی یا پھر آپ کو جاب نہیں مل رہی یا شادی ایون دو ڈیلے ہو رہی ہے تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے دوری ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے رہے ہیں. ایکچوئل میں ایسا نہیں ہے. ہماری جو عبادت ہے وہ کچھ اور ہے, جو ذہنی مسائل ہیں یہ کچھ اور ہیں. جب بھی کسی شخص نے کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ پروفیشنل مینٹل ہیلتھ سیکھ کرنی ہے تو جو گھر کے بڑے ہیں وہ سب سے پہلے یہ ایسی باتیں بولتے ہیں. جتنا انویسٹ آپ اپنے مینیو پر, اپنے وینیوز پر, اپنے کپڑوں پر, جوتوں پر کر رہے ہیں, پلیز تھوڑی سی انویسٹمنٹ آپ پری میرٹل کاؤنسلنگ پر بھی کریں. ٹاکسک آپ کے لیے وہ ہر چیز ہے جس کو آپ بیئر نہیں کر سکتے. کسی بھی ریلیشن شپ میں جب آتے ہو تو آپ کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آنا چاہیے کہ ہم دونوں کو اس ریلیشن شپ کو لانگ لاسٹنگ اور ہیلدی وے میں چلانے کے لیے ایفرٹس پٹ کرنی پڑیں گی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آپ کا مالج پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جو کہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ CBT تھراپسٹ بھی ہیں. ان کی ایکسپرٹیز ریلیشن شپ کاؤنسلنگ میں بھی ہے اور ان کا نام جیسے کہ آپ لوگ ان کو جانتے ہی ہیں, مس مبشرہ طیبہ. آج ہم ان سے بات کریں گے اور ڈسکس کریں گے اباؤٹ ریلیشن شپ اور اس کے کانفلکٹس کو کیسے ریزالو کیا جائے, اس کے ساتھ ساتھ کیا پیرنٹنگ اسکلز ہونی چاہیے اور کس طرح اٹیچمنٹ سٹائلز امپیکٹ کرتی ہیں, کیسے چائلڈہڈ امپیکٹ کرتا ہے اور ہم کس طرح اٹیچمنٹ اپنے ریلیشن شپس میں ان فیوچر فارم کرتے ہیں جس میں اینکشیس سٹائل آ جاتا ہے, اوائڈنٹ سٹائل آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے ساتھ امپورٹنٹ ٹپس بھی شیئر کریں گی. تو آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مس, تھینک یو سو مچ آپ اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آئی. تو جیسے کہ آج کل بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز اینڈ اس کو ہم ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنا کلچر کے ساتھ بھی اور اسلامک پرسپیکٹیوز کے ساتھ بھی, لیکن ابھی تک اس طرح اویئرنیس نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی یہ بات کہی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے کہ تمہارا ایمان پختہ نہیں ہے یا تم ایمان میں ویک ہو, اس وجہ سے تمہیں مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ پاس کر دی جاتی ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ بھائی کیا نوعیت ہے اس ڈس آرڈر کی یا کیوں اس کو مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہوا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا, ہم جیسے آپ نے خود ہی ایک بات شروع میں مینشن کیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ سارے اسٹگماز اور سارے متس جو ہیں یہ بنے ہیں. بالکل, کیونکہ شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ شروع میں لوگ ریلیجیسلی زیادہ انکلائنڈ ہوتے تھے اور اگر کچھ مسئلے مسائل ہوتے تھے تو ہمارے گھر کے بڑے جو ہیں وہ اس کو ایڈریس کرتے تھے. بالکل, اور جب وہ کسی بھی پریشانی کو ایڈریس کرتے تھے لیکن ان کی جو ساری کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں وہ ریلیجیس بیسڈ ہوتی تھی. دس از دا ریزن کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے بہت سننے کو ملتا ہے, ایون دو کہ جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے منہ سے بھی یہ سننے کو ملتا ہے کیونکہ آج کل کی جنریشن جو ہے وہ ریلیجیسلی اتنی انکلائنڈ نہیں ہے. دس از دا ریزن کہ ڈپریشن ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے یا پھر آپ کو انزائٹی ہے تو کیونکہ ڈپریشن مایوسی کی وجہ سے ہوتا ہے اور آپ مایوس اس لیے ہیں کیونکہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹرانگ نہیں ہے. یا پھر سم ٹائمز یہ بولا جاتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ گناہ گار ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دیں گے, اینڈ دس از دا ریزن کہ آپ مایوس ہو کر اور یہ آپ کو لیڈ کرتا ہے ٹورڈز ڈپریشن. اس کے بعد اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ جن خواتین کے ہاں جو ہے وہ اولاد نہیں ہوتی, بالکل ضرور آپ نے کوئی جوانی میں گناہ کیا ہوگا یا آپ کے کسی خاندان میں سے کسی نے گناہ کیا ہوگا. دس از دا ریزن, میری وہ تو فلاں بہت نیک ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا, اس کو بیٹیاں دیں. اس کے بعد جو ہے اگر کسی لڑکی کو ڈیورس ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا تمہارا گھر اس لیے نہیں بسا کیونکہ تمہارا ایمان بہت کمزور تھا, تم نے شوہر کی فرما برداری نہیں کی. ہمارے ہاں جو ہے وہ دین میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے لے کے چلو, جتنی آپ کو دین کے بارے میں باتیں پتہ ہوں گی جو اس سچویشن سے ریلیٹ کرتی ہوں گی تو وہ ہم بتا کر جو ہے وہ اس ایک کسی بھی مرد یا عورت کسی کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کی زندگی میں اگر کسی طرح کا مسئلہ ہے. اور ان ساری سچویشنز میں جب بھی کسی شخص نے کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ پروفیشنل مینٹل ہیلتھ سیکھ کرنی ہے تو جو گھر کے بڑے ہیں وہ سب سے پہلے یہ ایسی باتیں بولتے ہیں کہ اگر آپ کو اولاد نہیں ہو رہی یا پھر آپ کو جاب نہیں مل رہی یا پھر آپ جو ہے وہ اداس ہو, پریشان ہو یا شادی ایون دو ڈیلے ہو رہی ہے, بالکل, تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے دوری ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے رہے ہیں. ایکچوئل میں ایسا نہیں ہے. ہماری جو عبادت ہے وہ کچھ اور ہے, ہمارا یہ جو ذہنی مسائل ہیں یہ کچھ اور ہیں. اس کے بایولوجیکل فیکٹرز ہیں, اس کے انوائرمنٹل فیکٹر ہیں, اس میں کلچرل فیکٹرز ہیں, اس میں سوشل فیکٹر ہے, اس میں آپ کا سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں.
اس میں ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں میں یہ ضرور کہتی ہوں دیر آر نمبر آف اسپرچل کوپنگ اسٹریٹجیز جن کے تھرو آپ کی مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ڈیل ضرور کیا جاتا ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا جو ایک میجر روٹ کاز ہے کسی بھی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کا وہ کوئی نہ کوئی آپ جو ہے وہ آپ کا کوئی گناہ ہے, یا پھر آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی دوری ہے, یا پھر کچھ اس طریقے سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا ریلیجیسلی آپ انکلائنڈ ہیں تو ریسرچ اس بات کو پروو کرتی ہے کہ آپ کے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ کم ہوتے ہیں یا پھر ان لوگوں میں ہوتے ہی نہیں ذہنی مسائل, کیونکہ ان میں ایگزیکٹلی ریزیلینس بہت زیادہ ہوتا ہے اینڈ وہ باؤنس بیک کر جاتے ہیں, باقی لوگ دھس جاتے ہیں اس چیز میں. اینڈ سیکنڈلی یہ بہت کامن چیز ہے, بالکل آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ لوگ یہ ایون پڑھے لکھے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں اگر شوہر اچھا نہیں ملا یا بیوی اچھی نہیں ملی تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہیں. ہم جیسے لوگ بات کریں, ہماری ایج کے لوگ بھی یہ بات کریں, بالکل ہر ایج کے لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میرا خیال ہے کلچرلی وہ بات آپ تک چلتی آ رہی ہے نا, جنریشن میں پاس ہو رہی ہے, پیٹرن بن گیا نا. ایگزیکٹلی, تو پیٹرن بریک کہیں نہیں ہوا, وہ بیریئر کبھی جو ہے وہ آپ نے اس کو بریک کرنے کی کوشش نہیں کی. دس از دا ریزن کہ وہ ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں پاس آن ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور اب میں بات کرنا چاہوں گی, جیسے ہر چیز کا روٹ کوز کہا جاتا ہے کہ چائلڈہڈ ہی ہوتا ہے, لائک کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے بڑے ہو کے یا ایون جو بھی, تو وہ چائلڈہڈ سے ہی ڈیولپ ہو رہا ہے, چاہے وہ آپ کی پیرنٹنگ تھی چائلڈہڈ میں یا پھر آپ کا انوائرمنٹ تھا یا کوئی بھی فیکٹر ادر دین دیٹ, تو وہ سارا چائلڈہڈ سے ہو رہا ہے. تو آپ سے جو میرا مین کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ اٹیچمنٹ اسٹائلس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, جو لوگ بڑے ہو کے جب ریلیشن شپ فارم کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو اٹیچمنٹ اسٹائل ہوتے ہیں, فار ایگزامپل اوائڈنٹ یا پھر اینکشیس, تو کس بیس پہ فارم کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, یہ بات آپ نے اچھی کی کہ ہمارے کوئی بھی ریلیشن شپ بن رہا ہے تو اس میں اگر آپ کا چائلڈہڈ جو ہے وہ ٹراماٹائزڈ ہے, بالکل, یا پھر آپ کی انہیلدی پیرنٹنگ رہی ہے, یا پھر آپ کے گھر کا انوائرمنٹ خراب رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی جب آپ اڈلٹہڈ اپنی ایج میں آئیں گے, آپ ریلیشن شپ جو ہے وہ بنائیں گے, تو اس میں آپ کی اٹیچمنٹ اسٹائل میں وہ چیزیں انفلوئنس ضرور کریں گی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 4 قسم کی اٹیچمنٹ اسٹائل ہیں. فرسٹ از اوائڈنٹ, سیکنڈ از انشیس, تھرڈ از سیکیور, اینڈ دا فورتھ از ڈس آرگنائزڈ. اگر یہ ہم یہ دیکھیں کہ ان چاروں اٹیچمنٹ اسٹائلس میں جو سیکیور اٹیچمنٹ اسٹائل ہے وہ سب سے ہیلدی ہے, باقی جو 3 ہیں وہ انہیلدی اٹیچمنٹ اسٹائلس ہیں. اور وہ جو انہیلدی ہیں ان کا جو روٹ کاز ہے وہ وہی ہے کہ چائلڈہڈ ٹراما ہو سکتا ہے, انوائرمنٹل فیکٹر ہو سکتا ہے, آپ کی پیرنٹنگ ہو سکتی ہے, یا پھر آپ کے کوئی بھی ایسا پاسٹ میں ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ آج بھی ڈسٹرب ہیں, وہ انریزالوڈ ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں آپ کی آج کے ریلیشن شپ کو خراب کر رہی ہیں. اگر ہم اٹیچمنٹ اسٹائل کی بات کریں تو سیکیور از آپ کی اور آپ کے پارٹنر میں ایک ایسا کمفرٹ زون ہے, ایک ایسی اسپیس ہے کہ جہاں پر آپ اپنی نیڈس اور اپنی ڈیزائرس کو اوپنلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, جہاں پر اگر آپ کی ہارڈ کنورسیشن بھی ہو رہی ہے, ڈیفینسو نہیں ہو رہا, بالکل آپ سپورٹ کر رہے ہو, آپ مورلی سپورٹ کر رہے ہو, سوشلی سپورٹ کر رہے ہو, آپ سن رہے ہو, بالکل, آپ دونوں کبھی بھی ایک پیج پر نہیں آ سکتے, لائک آپ کمپٹیشن بیسکلی نہیں کر رہے ہو, بالکل, آپ صرف اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہے ہو اینڈ اگلے کا اوپینین لے رہے ہو. سیکیور ورڈ سے ہی یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ نے مجھے سیکیور زون پرووائڈ کیا, تو میں نے اوپنلی اپنی جو ایک کانفلکٹ تھا, اپنا جو ڈس ایگریمنٹ تھا اس کو آپ کے سامنے پیش کیا, یا پھر میں ایموشنلی بہت ویک تھی, میں نے آپ کے سامنے ایکسپریس کیا. وہ تبھی ایکسپریس کیا جب آپ نے مجھے وہ سیکیور, سیف, نان ججمنٹل جو اسپیس ہے وہ آپ نے پرووائڈ کیا. اینشیس اٹیچمنٹ اسٹائل میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ایک پارٹنر ہے وہ آل دا ٹائم اینشیس ہے, فیئر آف ابنڈمنٹ بہت زیادہ ہے کہ آئی ول بی ابینڈنڈ. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے وردی نہیں ہو, دوسرا پرسن جو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہے, دوسرا پرسن شاید آپ کی ہر لحاظ سے شاید آپ سے بہتر ہے, تو آپ کو یہی بس ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ چلا جائے, یہ مجھے جو ہے نا, میں نے ابھی اس کو کال نہ کی نا, تم نے بھی اس کے بعد ہماری بات چیت ختم ہو جائے. آپ کے ڈیلی ٹیکس, آپ اوور ٹیکس کرتے ہو, آپ کو اوور ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے, آپ ایک چیز کو بار بار ڈسکس کرتے ہو, ہر ایک بیڈ سچویشن کے پیچھے آپ کو ایک ہی فیئر ہوتا ہے کہ ابھی مجھے چھوڑ کے نہ چلا جائے. تو سم ٹائمز آپ اوور اپولوجیٹک بھی ہوتے ہو, خواہ مخواہ میں آپ اتنی اپولوجی کر لیتے ہو. دس از دا ریزن کہ اس ٹائم پر آپ کے اندر وہ سینس آف سیٹسفیکشن, وہ آپ کو جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہیلدی نہیں چلتا, کیونکہ آل دا ٹائم آپ کے ذہن میں اسٹریس ہے, بالکل, ڈر ہے,
اور وہ جو سیکنڈ پرسن ہے وہ سم ٹائمز میں بھی آپ کی ان چیزوں کو پازیٹیولی نہیں لیتا, اور سامنے والا پرسن میں بھی آپ کو ایسے کوئی ریڈ فلیگز دے رہا ہو اور جو کہ جینوئن ہو, بالکل, لیکن آپ کو چھوڑنا اس پرسن کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, آپ کو ڈی اٹیچ ہونا نہیں آتا. دس از دا ریزن کچھ لوگ جو ہیں وہ اینشیس اٹیچمنٹ اسٹائل میں رہتے ہیں انہیلدی وے میں, لیکن اس ریلیشن شپ کو لے کے چلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر آپ کو اپنی ورتھ نہیں پتا, آپ کو تو خود کو اتنا وردی کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے, آپ کو صرف ڈر ہوتے ہیں اور ڈر کے بیسس پر جو ہے آپ اس ریلیشن شپ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور غلط بات بھی ایون ہوتا ہے, آپ غلط بات بھی مان رہے ہوتے ہو یا کر رہے ہوتے ہو. وہی بولا نا, اپولوجیٹک ہو جاتا ہے, اوور اپولوجی, بار بار اگلے بندے نے غلطی کیا, اگلا بندہ آ کے آپ کو بتا رہا ہے, وہاں پر گیس لائٹنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں او آئی ایم ریئلی سوری, میرا وہ مطلب نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں ڈر ہے, سامنے والا پرسن ریلیکس, آپ کے دل میں ڈر ہے کہ وہ چھوڑ کے نہ چلا جائے. تھرڈ ون از اوائڈنٹ. یہ جو ہے بہت انہیلدی ہے. اس میں جو سامنے والا پرسن ہے, جب بھی کوئی ہارڈ کنورسیشن آئے گی, آف ڈیز آئیں گے, آپ کا کانفلکٹ آئے گا, آپ بات کرتے ہو, آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو فار ایگزامپل پارٹنر سے کہ مجھے آج اس کے اوپر بات کرنی ہے, آپ اس سچویشن میں کیا کرو گے, وہاں سے بھاگ جاؤ گے سائلنٹ موڈ میں. ناٹ ایون سائلنٹ موڈ, کچھ لوگ بیک پیک کرتے جم چلے جاتے ہیں, بیک پیک کرتے دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں, بیک پیک کرتے باہر چلے جاتے ہیں, اچھا چلو ٹھیک ہے اس پر بعد میں بات ہوگی. ہمیشہ آپ اس کو اوائڈ کرتے ہو سچویشن کو, اور وہ انریزالوڈ سچویشن جب آپ کو بادر بھی نہیں کر رہی ہوتی, کیونکہ آپ کو اسکیپ ڈھونڈنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھ چکے ہو کہ وہ جو سامنے والا پرسن ہے وہ جو بھی بولے گا اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, کوئی کنکلوژن نہیں ہے, اس میں سے کچھ نکل نہیں سکتا. حالانکہ کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ, چاہے آپ کی کچھ نارمل ٹاپکس پر ہے یا ہارڈ کنورسیشن ہے, لیکن وہاں پر جو سامنے والا پرسن ہے وہ آپ کو امپورٹینس ہی نہیں دے رہا, وہ ایموشنلی بھی اویلیبل نہیں ہے, آپ کے درمیان وہ ایموشنل انٹیمیسی بھی لیک کر رہی ہے. دس از دا ریزن کہ ہم کہتے ہیں کہ اوائڈنٹ جو ہے وہ آپ کا انہیلدی اٹیچمنٹ اسٹائل ہے. دا لاسٹ ون از ڈس آرگنائزڈ اٹیچمنٹ اسٹائل. اس میں کبھی آپ کلوز جاتے ہو یو نو, اور کبھی آپ جو ہے وہ فوراً سے آپ کو ایسا لگتا ہے نہیں یہ شاید چھوڑ کے نہ چلا جائے, تو پھر آپ جو ہے وہ زیادہ اوور نہیں, پھر آپ زیادہ اوور کانشیس ہوتے ہو, آپ کو لگ رہا ہے نا کہ وہ بندہ چھوڑ کے نہ چلا جائے یا وہ بندی چھوڑ کے نہ چلی جائے, تو آپ زیادہ کلوزنس شو کرتے ہو. لیکن جب آپ زیادہ کلوز جاتے ہو اس میں ڈس آرگنائزڈ میں, جب آپ زیادہ کلوز جاتے ہو تو پھر بھی آپ کو لگتا ہے نہیں شاید یہ مجھ سے دور نہ چلا جائے, یا پھر جو ہے میں اس کو ہمارا ریلیشن شپ بہت لانگ نہیں چلے گا. مطلب آپ کا ایک مکسڈ سگنل ہے, کبھی آپ قریب جا رہے ہو, کبھی آپ اس کو اوائڈ کر رہے ہو, کبھی آپ کو چیزیں ٹھیک لگ رہی ہیں, کبھی آپ جو ہے وہ بہت پیک پر ہوتے ہو کہ ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں, کبھی آپ بہت زیادہ جلدی ڈر جاتے ہو, آپ کی وہ جو اینشیسنس ہے وہ بھی بہت پیک پر چلی جاتی ہے, نہیں میں نے اگر یہ نہ کیا تو یہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا. تو یہ وہ سارے ہمارے اٹیچمنٹ اسٹائل, اس میں دا موسٹ افیکٹو, دا موسٹ ہیلدیسٹ اٹیچمنٹ اسٹائل از سیکیور. اور میں یہ بھی کہ یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, فرسٹ آف آل ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں کہ آپ کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ کس بیسس پر ہے. اگر تو آپ اوائڈنٹ ہیں یا پھر آپ اینشیس ہیں یا ڈس آرگنائزڈ ہیں, آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, آپ اس ریلیشن شپ میں سیکیور اٹیچمنٹ اسٹائل لے کے آ سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو آپ کہیں کہ ایک دفعہ ہو گئی ہے تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے, بٹ آبویسلی دونوں پارٹنرز کو اس بات کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے, پھر دین یو کین ورک آن اٹ, اور ڈیفینیٹلی اٹ ول ورک اور اٹ ول بی ہیلپ فل فار یو. اور جیسے آپ نے بات کی کہ ورک کر سکتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو اٹیچمنٹ اسٹائلس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. یو نو ہماری پرانی جنریشن, ہماری اماں دادیاں وغیرہ, تو وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہیں, مینلی فیمیلس کو یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے نا کمپرومائز کریں, کرنا پڑتا ہے, جبکہ انہیں ان چیزوں کا آئی گیس پتہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ آگے اپنی بچیوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ کمپرومائز کریں, کرنا پڑتا ہے, اگر وہ اس طرح کے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ اچھا, یہاں پر سب سے پہلے بات کروں گی کہ ہماری آج کل جو شادی شدہ لائف ہے نا, اس میں ہم لوگ جو ہیں وہ ان پلانڈ آ رہے ہیں. شادی کی تیاریاں, ڈیکوریشن, کھانا, آپ کے فینسی ڈریسز, آپ کے تھیمز, سب پلاننگ سے ہو رہا ہے. بالکل. لیکن آپ نے اس ریلیشن شپ میں اس پرسن کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے, اس کے کیا ویکنیسز ہیں, کہاں پر آپ دونوں کا کانفلکٹ آ سکتا ہے, آپ دونوں کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, آپ لوگوں کے نزدیک شادی ہے کیا ہے, اس لانگ جرنی کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, بچوں کے بارے میں کیا ڈسکشن ہے, فیملی سسٹم کیا ہے, فیملی نارمس کیا ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, نیوکلیر ہے, یہ چیزیں ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. مجھے آج بھی یاد ہے 3 سال پہلے میری سسٹر کی شادی ہوئی تھی, تو مجھے نہیں لگتا کہ میری اماں نے اس کو بہت تھوڑی باتیں بتائی تھی کہ مطلب
کہ مجھے یاد ہے کیونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں تو میں نے 70% چیزیں جو ہیں اس کو میں نے گائیڈ کی تھی کہ آپ نے اس طرح سے کرنا, اس طرح سچویشن آئے گی, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اتنا پری پلان نہیں چل سکتے. بالکل. ہمارے یہاں کیا ہے, آپ ایکسپیکٹیشنس کی پوری بکٹ لسٹ لے کے آپ اس ریلیشن شپ میں انٹر ہو رہے ہو. وہ جو ایکسپیکٹیشنس کی بکٹ لسٹ ہے وہ آپ نے کہاں سے لی ہے؟ اپنے ڈیجیٹل میڈیا سے. اور ڈیجیٹل میڈیا پر کچھ بھی ریئل نہیں ہوتا, وہ پلانڈ ہوتا ہے. وہ آپ کو بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کر کے دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ پرفیکٹ آئیڈیل سچویشن کیا ہوتی ہے. ایکچوئل میں آئیڈیل ریلیشن شپ کچھ بھی نہیں ہوتا, پرفیکٹ کپل کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ دو امپرفیکٹ لوگ ہو, آپ کو اس ریلیشن شپ کو پرفیکٹ بنانا ہے ڈیلی کی ایفرٹ سے. تو ہم یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ میں اس لڑکی کو یا کسی بھی لڑکے کو جا کے بتاؤں کہ نہیں جہاں پر بھی کمپرومائز آئے وہاں پر اس بندے کو چھوڑ دو. نہیں, میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گی اگر کمپرومائز کرنا آتا ہے تو اس ریلیشن شپ میں آؤ, اگر ڈس ایگریمنٹس کو سہنا آتا ہے تو اس ریلیشن شپ میں آؤ, اگر کچھ سیکریفائز کرنا آتا ہے ہر لحاظ سے, اگر اپنی چیزوں سے پیچھے ہٹنا آتا ہے, فلیکسیبل ہونا آتا ہے, اگر آپ میں اڈیپٹیشن سکلز ہیں, اینڈ اف یو آر ریسپانسبل اور آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہے کہ شادی میں یہ سب کچھ ہوگا, تیاری ہے, تو اس ریلیشن شپ میں آؤ. ادروائز ڈیفینیٹلی کیونکہ شادی جو ہے وہ اس کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اس میں پیار ہے. نہیں, اس میں بہت ایلیمنٹس ہیں. اس میں آپ کی لڑائیاں, جھگڑے, آپ کے بچے, آپ کی فیملی, سب کچھ ہے. اور اگر آپ کے اپنے گھر میں, ہمارے جو اپنے گھر ہیں اس کی آپ اگزامپل لیں, آپ کی اماں ابا میں بھی کبھی کبھی بحث ہوتی ہوگی, بہن بھائیوں میں بھی کبھی نہ کبھی بحث ہوتی ہوگی, لیکن ہمارے یہاں یہ کیا کلچر ہے جی, اگر ان لاز میں بحث ہو گئی ہے تو ان لاز والے جو ہے نا وہ ظالم ہے. اگر میاں بیوی کے آپس میں کچھ تھوڑی بہت نوک جھوک ہوگی, چونکہ ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں پر چیزوں کو بیٹھ کر ریزالو کرنا سیکھے. یہ میں ضرور کہتی ہوں کہ آپ شادی سے پہلے پوچھ لیں, لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے پوچھ لیں کون سی ایسی چیزیں جن پر آپ بالکل کمپرومائز نہیں کر سکتے. لڑکا بھی بتا دے یہ چیزیں, فار ایگزامپل ایک بندی کہتے کہ میں ہر چیز پر کمپرومائز کر لوں لیکن جھوٹ پر نہیں کروں گی, دھوکے پر نہیں کروں گی, ڈس رسپیکٹ کوئی چیز ہے. مجھے آج بھی یاد ہے میرے بھائی جان مجھ سے ہر مطلب کوئی بھی آپ کا پرپوزل آتا ہے وہ سب سے پہلے یہی کوشچن پوچھتے ہیں, اس پوری پروفائل میں دیکھو کون سی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اچھی چیزیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اٹریکٹ کریں گی, وہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. ڈسکشن شادی سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں کرنی ہے جو ویکنیسز ہیں, جن پر کمپرومائز کرنا ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر میری جو اپنی پرسنل چوائس ہے, میرا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ وہاں پر آ کے کانفلکٹ کر سکتا ہے دوسری فیملی کے ساتھ, وہاں پر جا کے کیا ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور ایک اور چیز ہے کہ ہمارے آج کل کے پاکستانی کلچر میں, ایون دو ساؤتھ ایشین میں, کمپرومائز سب سے زیادہ لڑکی کو ہی کرنا پڑتا ہے. تبھی یہ رشتے چل رہے ہیں, تبھی یہ گھر چل رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کمپرومائز جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے. کمپرومائز کے بنا گھر نہیں چلے گا. ایسے ہی ہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ اٹیچمنٹ سٹائلز کی بات ہو رہی ہے, تو مطلب کیا پیرنٹنگ سٹائلز ہو سکتے ہیں, یا کیا پیرنٹنگ جو ہے پیرنٹس کر سکتے ہیں بچوں کے شروع سے ہی, کہ ان کے جو اٹیچمنٹ سٹائلز فارم ہوں ان فیوچر میں جا کے وہ سیکیور ہی ہوں. مطلب آج کل کیونکہ جینزیز ہیں ان کی بہت یہ ٹرمز یوز کی جاتی ہیں. آئی نو دس از ناٹ دی رائٹ ٹرم ان سائیکالوجی, بٹ جینزیز یوز کرتے ہیں, مومی ایشوز, ڈیڈی ایشوز. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو جو ہمارے آج کل کے ینگ پیرنٹس ہیں نا, ان کو پہلے اپنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ کیسے ہیں. اگر وہ خود جو ہیں وہ کانفیڈنٹ نہیں ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کے نیکسٹ بچے بھی کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے. اگر پیرنٹس کا ہی آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہے تو یو ول سی کہ سبلنگس بھی آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کریں گے. میرے پاس بہت زیادہ ابھی ٹین ایجرز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا دیکھا ہے, انہوں نے کہا ہے وہ آ کے آپ کو کلیئرلی بتائیں گے کہ ہمارے اندر اگر یہ کمی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیرنٹس ایسے ہیں. اگر ہم باہر کوئی ریلیشن شپ بنا رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ ہمارے مسئلے ہو رہے ہیں, کہاں سے سیکھا ہے؟ گھر سے سیکھا ہے. میری اماں ایسے بات کرتی ہیں, میرے ابا ایسے بات کرتے ہیں. ان کے درمیان پرابلم سالونگ کی اسٹریٹجیز ہی ہیں اور وہ انہیلدی ہیں. بالکل. ابا جان بھی چیخ رہے ہیں, اماں جان بھی چیخ رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں کو نیکسٹ آپ ریزیلینس سکھائیں گے, آپ ان کو اسرٹیو کمیونیکیشن سکھائیں گے, آپ ان کو کیسے سکھائیں گے؟ بچے ہمیشہ جو ہے وہی سیکھتے ہیں جو آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی, ماڈلنگ. بالکل. آپ جو ان کے سامنے ایکشنز پرفارم کر رہے ہیں, آپ یہ بھول جائیں کہ آپ نے کہا جی نہیں, آپ جو بولیں گے میں تو اس کو اتنا گھنٹہ لیکچر دیتی رہتی ہوں,
میرے پاس جتنی مدرس آتی ہے میں ان سے کہتی ہوں آپ بولنا چھوڑ دیں, آپ کرنا کر کے دکھائیں, آپ کرنا شروع کریں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ جتنا مرضی بچہ, ہم جیسے 20s والے بھول جاتے ہیں ہماری اماں نے صبح کیا بولا تھا, وہ تو پھر بیچارے جو ہے نا وہ ٹین ایجرز ہیں, ان کو بھی یاد نہیں رہتا. تو کر کے دکھانا تو پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بچپن سے ہی بچوں کو ایسا سیف زون پرووائڈ کریں جہاں پر بچہ غلطی کرے تو اس کو جو ہے وہ بالکل اس ٹائم پر ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ کر بٹھانا دیا جائے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, بچے غلطی کرتے ہیں, ان کو اس ٹائم فوراً سے بھی بچے کو فوراً غلطی کر کے سمجھ نہیں آئے گا, اس کو بعد میں بتائیں پروز اینڈ کونس کیا ہیں. بچے کو ایک ایسا ہیلدی سیف زون پرووائڈ کر دیں ایموشنلی. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. سب سے زیادہ جو چیز یہاں پر رپورٹ ہو رہی ہے وہ ایموشنل ڈس ریگولیشن ہے. آپ ایموشنلی وینٹ آؤٹ کہاں کریں, کس کے سامنے جا کے روئیں, کس کو بتائیں کہ آپ کتنی پین میں, کس کو جا کے بتائیں کہ کتنی اسٹرگلز ہیں جو ہم اکیلے جو ہیں بچپن سے لے کر اب تک کرتے آ رہے ہیں, اب تھک چکے ہیں. تو پیرنٹس اگر وہ بچوں کی اسٹرگل ڈے بائی ڈے 10 منٹ 5 منٹ بیٹھ کر سن لیں تو کبھی بھی اتنی چیزیں جو ہیں وہ بچے کے اندر پائل اپ نہ ہو. بچہ کبھی بھی ایموشنلی اتنا ٹراماٹائز خود کو فیل نہ کرے, اتنا خود کو نگلیکٹڈ فیل نہ کرے. اگر آپ کو گھر سے ایموشنل اور وہ نان ججمنٹل اسپیس نہیں مل رہی, آپ بھول جائیں کہ آپ کو بائٹ سے ملے گی, نہیں مل سکتی. لیکن یہ چیز سوری ٹو کٹ بٹ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے اور بہت سے لوگوں سے بھی ایون سنی ہے کہ جب گھر کا انوائرمنٹ اسٹرانگ نہ ہو اور وہاں پہ لیکس آ رہے ہوں تو اسپیشلی گرلس وہ باہر وہ چیز ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کا فادر کے ساتھ کنیکشن نہیں اسٹرانگ, تو وہ باہر کسی بھی کوئی بھی میل ہوگا اس کو اگر وہ اٹینشن دے رہا ہے تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گی اور وہ غلط چیزوں میں انوالو ہو جائیں گی, غلط ریلیشن شپس اینڈ ڈفرینٹ تھنگس, کیونکہ انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہی میرا خیر خواہ ہے. I have seen many clients in my clinic and it's true. میرے پاس بڑی کیسز ایسے ہیں, بات ٹھیک تھی, آپ کے گھر میں آپ کو وہ پیار نہیں ملا, آپ کے گھر میں آپ کو وہ ایموشنل اٹیچمنٹ سیکیور اٹیچمنٹ نہیں ملی, اور کسی بھی میل ایون تو فیمیلز نے بھی, فیمیلز اور میل, جہاں پر آپ کو لگا کہ میرا اس سے اٹینشن مل رہی ہے, اٹینشن مل رہی ہے, آپ کو ایموشنلی کوئی پرسن جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, آپ کو اسپیس پرووائڈ کر رہا ہے, آپ کو نان ججمنٹل اسپیس پرووائڈ کر رہا ہے, آپ اس کے سامنے جا کے کچھ بھی بول دیں وہ آپ کو جج نہیں کرے گا, تو آپ دیکھیں آپ کی اس کے ساتھ ایک سیکیور اٹیچمنٹ سیف زون بالکل بنے گا. وہاں پہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے یا بچی جو ہے اس کی باہر کس کے ساتھ اٹیچمنٹ. ضروری نہیں آپ نے بات کی گرلس کی, نہیں وائز ہمارے ہاں جب کہا جاتا ہے کہ آپ نے رونا نہیں ہے, مرد کو درد نہیں ہوتا, آپ رو نہیں سکتے, آپ اپنا دکھ شیئر نہیں کر سکتے, وہ بھی اسٹرگل کر رہے صبح سے شام, تو وہ اگر اس کے گھر میں اس کی بہنیں نہیں سن رہی, اس کی اماں جان نہیں سن رہی, ابا کا ایک ویسے گھر میں پورا انسپیکٹر والا سین ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر وہ جا کر جو ہے وہ اپوزٹ جینڈر فیمیل اس کو جو بھی ملے گی اس کے ساتھ شیئر کرے گا, وہ اس کو ایک وہ نان ججمنٹل سیف اسپیس پرووائڈ کرتی ہے جہاں پر ایموشنلی آ کے وینٹ آؤٹ کر سکتا ہے. وہاں پر بھی کیونکہ ہمارے کلچر میں چیز نہیں ہے, زیادہ نہیں, لیکن ایسا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ریلیشن شپس میں جاتے ہیں صرف اس لیے, بوائز اسپیشلی رپورٹ کرتے ہیں ایموشنل اٹیچمنٹ کے لیے. آپ کو اور کچھ نہیں چاہیے, ایموشنل اٹیچمنٹ چاہیے اور پیس چاہیے, تھوڑی سی کیئر چاہیے, کیونکہ گھر میں آپ لڑکے ہیں, آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک اسٹرانگ مرد ہیں, اور اگر آپ نے خود کو یہ کہا کہ آپ پریشان ہیں, آپ اداس ہیں, آپ کو رونا آ رہا ہے, آپ کو تکلیف ہے, تو آپ کو ہمارے اس کلچر میں اسٹرانگ اور طاقتور مرد نہیں سمجھ, ایون تو مرد بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا, تو وہ چھپ چھپ کے اپنی جو وہ چیزیں ہیں وہ کسی ایک پرسن سے شیئر کر رہا ہے, وہ جس بھی فارم میں ہے, وہ اس کی فیمیل فرینڈ ہے, اس کی گرل فرینڈ ہے, وہ اس کی بیوی ہے, اسی کے ساتھ اس کا سیف اسپیس اور زون بنتا ہے. لیکن دی مین پرپز میرا یہ تھا یہ ڈسکس کرنے کے لیے کہ بہت سے چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے سم ٹائمز ایکسپلائٹ ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں, اور یہ بہت ہی غلط چیز ہے. باہر میں نے تو سب سے پہلی لائن بولی ہے نا کہ اگر پیرنٹس ایموشنلی اویلیبل نہیں ہیں تو باہر والا پرسن لکیلی آپ کو اچھا مل جائے تو مل جائے, ورنہ بہت بچیاں ہیں جو بیچاری یوز ہوتی ہیں. ہمارے کلینک پر بہت کیسز ایسے آتے ہیں, اور ایون دو کہ بوائز بھی, کچھ ایسے لڑکے بھی ہیں جن کی اٹیچمنٹ لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن ڈیو ٹو سم ریزنس وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. وہاں پر لڑکے بیچارے بھی سفر کرتے ہیں, تو کیوں, کیونکہ گھر سے بھی وہ زون نہیں مل رہا, تو وہ زیادہ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز فیس کرتے ہیں, کیونکہ گھر سے بھی ایسا ملا ماحول, گھر میں بھی کوئی ایک زون نہیں تھا, پھر باہر ڈھونڈنے کی کوشش کی, باہر بھی دھوکہ ملا. اس طرح کے جو بچے ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں.
تو اب ہم کیا کریں کہ جو ماڈرن ہماری سوسائٹی بن چکی ہے اس میں ہم اسلامک اسپیکٹس کو، پازیٹیو سائیکالوجی کو کس طرح ہم انکلیوڈ کریں کہ تاکہ سیکیور انوائرمنٹ بن سکے ہماری سوسائٹی کا؟ سب سے تو پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو دین ہے نا، اور وہ ہماری بڑی پریکٹیکل ٹریننگ بیسڈ ایک ماڈل ہے جو ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف آپ جا کر مسجد میں بیٹھے رہیں، 5 نمازیں پڑھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ روزے رکھیں، پورا کا پورا دین آپ پڑھیں. تو اس میں اگر آپ ایک چیز لے لیں وہ حسن اخلاق ہے، وہ کائنڈنیس ہے، وہ شیئرنگ ہے، وہ کیئرنگ ہے، وہ کسی کو سننا ہے، ایمپتھی شو کرنا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے ڈیلی کے پرابلمس، ڈیلی کی چیزیں. ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، مجھے آپ کے بارے میں کوئی ایک آپ کی چیز پتہ چل جائے کہ آپ کا یہ ویک پوائنٹ ہے، تو میں باہر جا کے 10 لوگوں کو بتانا فخر محسوس کروں گی، بجائے کہ مجھے آپ کو ہیلپ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ پیرنٹس کو اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے، انسائٹ ہونی چاہیے کہ جو بچے ہم نے پیدا کیے نا، ان کی تربیت کرنا بھی ہمارا فرض ہے. بالکل. اسکول میں ان کی تربیت نہیں ہو رہی، اسکول میں وہ صرف اور صرف انفارمیشن گین کر رہے ہیں. بالکل. اسکول میں وہ صرف کوئی نہ کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں. تربیت گھر سے ہونی ہے، ایسے ہی ہے، اور تربیت پیرنٹس نے کرنی ہے، ماں باپ دونوں نے مل کے. تو وہ ایک ایسا پراپر ماڈل بنائیں اپنے بچوں کے لیے، ان کے فزیکل ہیلتھ کے لیے، اسپرچل ہیلتھ کے لیے، ان کی سوشل ہیلتھ کے لیے، ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے، ان کی ایموشنل ہیلتھ کے لیے. پورے کا پورا ماڈل ہونا چاہیے بچوں کی پرسنالٹی کے اکارڈنگ. سم ٹائمز ہمارے یہاں ہے کہ ایک ماڈل بنا ہے، وہ تینوں پر جو ہے نا امپلیمنٹ ہو رہا ہے، حالانکہ تینوں کی پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہے. تو یہ تو تربیت ہے نا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دے دی ہے، تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کی اچھی تربیت کریں. اس میں آپ نے وہ ٹریننگ کا حصہ بنانا ہے. اس میں پھر ساری آ جاتی ہے پازیٹیو سائیکالوجی. سمپل سا، آج کل کے بچے جو ہیں وہ ہمارے اس پاکستان کا جو بھی ڈکلائن فیس چل رہا ہے اکنامکلی، اور باقی بھی ہم لوگ ہر طرح سے سفر کر رہے ہیں، آئے دن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور بچے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو ان کے اندر ایک مایوسی کی لہر ویسے ہی بہت زیادہ ہے کہ نہیں ہمارے ملک میں ہوگا کیا، ہمیں نوکری نہیں ملے گی، ہمارا کیا بنے گا، ہم بے شک جتنی مرضی ڈگریز کر لیں. پھر بہت ان اپروپریٹ کانٹینٹ ہے جو ہمارے آج کل سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کے ملک میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، وہ مسئلہ چل رہا ہے. جو اچھی اچیومنٹس والی چیزیں ہیں وہ بہت کم دکھائی جا رہی. تو وہاں پر وہ جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنے بچوں کو اس لیے ٹرین کرنا ہے کہ آپ اسکول میں یہ سیکھ رہے ہو اور آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں، ان کو ان کی ورتھ بتائی جائے کہ آپ کیا کر سکتے ہو. وہ جو کرنے والی چیز ہے ان کا کانفیڈنس وہاں سے بڑھے گا، وہاں سے انفارمیشن گین ہو رہی ہے، یہاں سے پیرنٹس ان کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے وردی ہیں، آپ کے اندر کتنی اچھی اسکلس ہیں، آپ کتنا اچھا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہو. بہت پیرنٹس اپنے بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ بہت آئیڈیاز پر کام کر رہے ہیں. انہوں نے بہت مائکرو لیول پر اپنے بزنس اسٹارٹ کر دیے ہیں، اور حالانکہ وہ صرف ایک میٹرک اور اے لیولس کے بچے ہیں. تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ جیسے جیسے وہ پریکٹیکل ٹریننگز بچوں کو پریکٹیکل فیلڈ میں جتنا جلدی لے کے آئیں گے، آپ کا بچہ اتنی اس دنیا کی اور ہمارے اس کلچر کی جتنی خرافات ہیں یا جتنی ہماری انہیلدی ہیبٹس ہیں، جتنی بھی انہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ بچہ ان میں انگیج نہیں ہوگا. آپ کا بچہ فارغ ہے، آپ نے اس کو رسپانسبلٹی نہیں دی ہوئی، اس کا کام صرف اسکول جانا ہے، صرف نالج گین کرنا ہے، صرف اور صرف انفارمیشن لینا ہے اور ٹیسٹ پاس کرنا ہے، ٹک مارک کویشچن ہے. آپ نے بچے کی کریٹیکل تھنکنگ کو کہاں استعمال کیا ہے جو آپ نے گھر میں یوز کرنی تھی. اسے کراس کویشچن، اسے آج بچوں سے بٹا کر پوچھ لیں، ان کو بچوں کو ایک آپ سے سچویشن دے دیں اور ان سے کہ یہ پرابلم ہے، اس کو سالو کریں. بچے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کوئی پرابلم ہے تو اس کو سالو کیسے کریں، تو اس کا فرسٹ اسٹیپ کیا ہے. آپ کو بچے کو سکھانا چاہیے. 4 سال کا بچہ اس کو بتا دیں، اس کو 4 سال والا پرابلم دیں نا، 5 سال والے کو 5 سال والا دیں، 10 سال والے کو 10 سال والا دیں. تو یہ جو پیرنٹس کی انوالومنٹ ہے نا بچوں کے ساتھ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے جیسے جیسے آپ کا کمیونیکیشن گیپ امپروو ہوگا، بچوں کو سیف اسپیس ملے گی، بچے ایموشنلی ہیلدی ہوں گے. بچہ جیسے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس کی ساری کریٹیوٹی باہر آئے گی، اس کا کانفیڈنس ہائی ہوگا، اس کا سیلف اسٹیم ہائی ہوگا، وہ آپ کو بہت کچھ کر کے دکھا دے گا. اور دوسرا بس یہ ہے کہ خدارا آج کل کے جو پیرنٹس ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو آپ ڈیفائن کرتے ہیں نا بچپن میں کہ ہمارا بچہ یہ بنے گا، بچپن میں آپ نے سوچ لیا کہ میرا بچہ یہ بنے گا، یہ پلیز نہ کریں. آپ نے چھوٹے ہوتے سے بچے کے ذہن میں جو ڈالا نا، اس کو آپ نے پریشر چھوٹے ہوتے ہی دے دیا کہ بیٹا اگر آپ ڈاکٹر نہ بنے تو آپ کی خاندان میں عزت ہی نہیں ہوگی. اور میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو ڈاکٹر نہیں بنے،
ٹھیک ہے, اور پیرنٹس نے بھی ان کو جو ہے وہ اچھا خاصا رگڑا لگایا کہ بیٹا آپ ڈاکٹر انجینئر نہیں بنے. آج وہ لوگ جو اپنی کمپنیز کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو دنیا میں نام بنا رہے گا, آج پھر جو پیرنٹس ہیں وہ میرا فلاں پتر بڑے پیسے کماندا ہے, میرا فلاں پتر فلاں ٹی وی تے جاتا, مطلب یہ چیزیں ہیں. بالکل. لیکن اس ٹائم پر وہ بچہ اپنی ریزیلینس پر, اپنے شوق پر, اپنے پیشن پر نکل گیا تو نہیں, لیکن وہ ایک بچہ نکلا. بالکل. ہزاروں بچے جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. ہر بچے کے اندر نیچرل اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کلچر, آپ کے خاندان, آپ کے ماں باپ کی کڑوی باتوں کو سہ سکے. بہت بچے میں نے دیکھے ہیں انہوں نے گیو اپ کر دیا. کچھ ایون تھوڑی سی ہمت بھی کرتے ہیں, 4 دوست ان کو باتیں سنا کے ویسے گرا دیتے ہیں. کچھ لوگ باہر سے گر جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو گھر والے گرا دیتے ہیں. تو اس لیے میں نہیں چاہتی کہ ایک بچہ جا کر اپنی کمپنی کھولے یا ایک بچہ اپنے پیشن کو لیڈ کرے. میں چاہتی ہوں سارے بچے کریں. تو وہ سارے بچے تبھی کریں گے جب پیرنٹس اس چیز کی الاؤ کریں گے, پیرنٹس اس چیز پر جو ہے وہ توجہ دیں گے کہ ہمارا جو بچہ ہے, فری ہینڈ دیں گے ڈیسیژن میکنگ اس کو بیٹا آپ نے اس کو آپ ایک دفعہ فری ہینڈ دے کے دیکھیں, بچہ آپ کو بہت کچھ کر کے دکھائے گا. تو یہ ساری جو گیم ہے یہ پیرنٹس کے ارد گرد ہے کہ پیرنٹس کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. پیرنٹنگ کے بارے میں آپ نے کافی اچھی باتیں کہی ہیں اور بہت ایزی ہیں جو کہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, لائک پیرنٹس کر سکتے ہیں. لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس اپنی آسانی دیکھ رہے ہیں. وہ بچوں کے ہاتھوں میں ٹیبلیٹس اور یہ فون وغیرہ پکڑا دیتے ہیں, ہر قسم کے گیجٹس کے ان کو سکون رہے, وہ اپنا کام کر سکیں, جس کی وجہ سے بھی بچے تھوڑا سا ان کے اندر کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہے کیونکہ وہ صرف اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور کوئی مطلب ان کی کنورسیشن نہیں ہے. ایون اسی وجہ سے بہت سارے ڈس آرڈرز ایشوز بچوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں, جیسے آٹزم, ADHD. تو یہ میرا بھی یہی کنسرن ہے پیرنٹس کے ساتھ کہ پلیز اپنی ایز نہ دیکھیں, آپ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا اٹیچمنٹ اپنی رکھیں اور ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اینڈ باقی ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کریں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ریلیشن شپ کی بھی ہماری بات ہو رہی تھی, تو بہت سی ہماری ایسی آڈینس ہے جو جاننا چاہتی ہے کہ کون سے ایسے ٹاکسک ٹریٹس ہیں جو پارٹنرس میں ہوتے ہیں اور وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں بیفور گیٹنگ انٹو اے سیریس ریلیشن شپ لائک میرج. اس سے پہلے وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا ٹاکسک ٹریٹس ہیں ایک پارٹنر کے اندر. اچھا, یہ اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے یا آپ کا نکاح ہو چکا ہے, آپ کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہے, دیکھنا پڑے گا کہ جو ساتھ والا پارٹنر ہے وہ کتنی گیس لائٹنگ کر رہا ہے, کتنا کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ایموشنلی آپ کے لیے اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. آپ ہارڈ کنورسیشن جب آپ کی ہوتی ہے تو اس میں اس کا جو اٹیچمنٹ اسٹائل ہے وہ کیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو نیکسٹ پرسن ہے وہ وڈرا کر جاتا ہے یا وہ سچویشن کو اوائڈ کرتا ہے یا پھر وہ آپ کی بات سننے سے پہلے ہی آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے, یا پھر آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ آپ کے اور آپ کے پارٹنر میں جب کوئی کانفلکٹ آتا ہے تو تب آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. جو بیسیکلی کمپیٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں کہ بیفور میرج آپ کو کمپیٹیبلٹی دیکھنی چاہیے. تو کمپیٹیبلٹی بیسیکلی کیا ہے؟ اچھی چیزیں تو آپ کی میچ کر رہی ہیں, آپ نے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے کہ جب آپ کے ڈس ایگریمنٹس آئیں گے, جب آپ کا کانفلکٹ آئے گا تو اس میں آپ دونوں ایک سچویشن کو کس طرح سے جوائنٹلی ہینڈل کر سکتے ہیں. میوچل ایفرٹس کے ساتھ, میوچل رسپیکٹ کے ساتھ آپ اس کو کس طرح سے کنکلوڈ کر سکتے ہیں, ریزالو کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ ٹاکسک آپ کے لیے وہ ہر چیز ہے جس کو آپ بیئر نہیں کر سکتے. کچھ لوگ ڈس ریسپیکٹ کو بیئر کرتے ہیں, ان کے لیے آپ ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں نہیں اس کا پیار ہے, بعد میں آ کے سوری بول دیتا ہے. ٹھیک ہے, اٹس ویری سبجیکٹیو فیلنگس. کسی کے لیے گیس لائٹنگ بہت اچھی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ میری پروٹیکشن کے لیے کر رہے ہیں, وہ آپ کو کہتے یہی ہے نا کہ ہم آپ کی پروٹیکشن کے لیے اور آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, آپ کا خیال رکھنے کے لیے, لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو ان ہر چیزوں سے جو ہے وہ کٹ آف کیا جا رہا ہے. آپ کو سوشل گیدرنگ سے جانے سے منع کیا جا رہا ہے, آپ کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو ایسی فیلنگز آتی ہیں کہ میں کوئی خریدی ہوئی غلام ہوں یا میں خریدا ہوا غلام ہوں. یہ دونوں کی طرف ہوتا ہے بالکل, کہ آپ اس کو اپنی ہر چیز بنوانا چاہ رہے, ایون دو کیا پہننا ہے, کیا کھانا, کیسے ملنا, کس سے ملنا, کب جانا, کب نہیں جانا, گھر آنا, مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ابھی آپ اپنے اماں ابا کے گھر میں, ایون دو لڑکا بھی اپنی اماں ابا کے گھر میں, دونوں طرف سے جو ہے نا وہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں بالکل وہ نیکسٹ پرسن ٹھیک ہے اس کو میٹ نہیں کر سکتا, انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرا, جوائنٹلی ایفرٹس نہیں پٹ ہو رہی. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں جب آتے ہو تو آپ کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آنا چاہیے کہ ہم دونوں کو اس ریلیشن شپ کو لانگ لاسٹنگ اور ہیلدی وے میں چلانے کے لیے ایفرٹس پٹ کرنی پڑیں گی. کون سا پرسن ہے جو ایفرٹس پٹ نہیں کرتا, وہ جیسا ہے وہ کہتا نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں,
آپ کو مجھے ایکسیپٹ کرنا ہے کر لیں, اگر میں آپ کو قبول نہیں ہوں تو بے شک آپ مجھے چھوڑ دیں. ہمیشہ ہر سچویشن میں جو ہے وہ آپ کو ایموشنلی بلیم کرنا, کیونکہ آپ اس طرح ہو. اس سے پہلے بہت ہوتا ہے کہ آپ کا جینڈر رول جو ہوتا ہے, جینڈر رسپانسبلٹیز, آپ کی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت, کیونکہ جہاں پر آپ کی وہ انڈرسٹینڈ ڈیولپ نہیں ہوئی آپ کو وہ ہر چیز ٹاکسک لگے گی. تو یہی ایسے سارے سائنز اور سمٹمز ہیں کہ جن کو آپ دیکھ کر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے اس میں میوچلی کتنی چیزیں ہو رہی ہیں. میوچلی اگر نہیں ہو رہی تو آپ دیکھ لیں وہ ریلیشن شپ آپ کے لیے ٹاکسک ہی ہوگا. اور جہاں پر آپ یہ دیکھیں کمیونیکیشن گیپ اگر بہت زیادہ ہے, دس از دا بگیسٹ ریڈ فلیگ کسی بھی ریلیشن شپ میں, اس کے بعد ہی ٹاکسیسٹی اسٹارٹ ہو. بالکل. اور سیکنڈ, ایموشنلی ان اویلیبلٹی, اگر آپ نہیں ہو تو جو. تھرڈ از لیک آف ٹرانسپیرنسی. جو مرضی ہو جائے, آپ نے ریلیشن شپ میں جانا ہے, آپ نے نیکسٹ شادی کرنی ہے یا آپ کا ساری عمر کا ساتھ ہے, آپ کو اس میں ٹرانسپیرنٹ رہنا پڑے گا. دس از دا ریزن کہ جب آپ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے, لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں, موبائل چیکنگ, فون چیکنگ, میٹنگس چیکنگ, کہاں پر ہو, لوکیشن بھیجو, پھر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا پرسن جو ہے نا وہ ٹاکسک ٹریٹس کے ساتھ آ رہا ہے, آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. بالکل بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا مطلب کپلس کے زیادہ ایشوز آپ کے پاس آتے ہیں جو آپ ڈسکس کریں ابھی, اور ہماری آڈینس کو بتائیں کہ وہ کیسے ریزالو کر سکتے ہیں یا اوائڈ کر سکتے ہیں؟ اچھا, جو کپلس کے سب سے زیادہ ایشوز ہیں نا وہ یہی ایشوز ہیں. فیمیل زیادہ تر آ رہی ہیں تو وہ یہ بولتی ہیں کہ میل ایموشنلی اویلیبل نہیں ہے, وہ ان کی انسیڈ چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیمیلز کا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کوالٹی آف ٹائم نہیں دے رہے ہیں. اور کچھ فیمیلز کا یہ ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہیں. پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈس رسپیکٹ بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں تو گھر والوں کی بات زیادہ مانی جاتی ہے, میری کوئی امپورٹنس نہیں ہے. تو نمبر آف فیکٹرز, کیونکہ ہر ایک کیس اپنے ہی پرابلمس کے ساتھ آ رہے ہیں, تو مور اور لیس جو ہے نا وہ پرابلم اسی طرح کے ہوتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں میلز کی تو ان میں بھی یہ آتا ہے کہ جو فیمیلز ہیں وہ بہت زیادہ ناشکری کرتی ہیں, اور اگر اپنی بات کو وہ اونچی آواز میں لاؤڈ ہو کر غصے سے بتا رہی ہیں تو ہسبینڈ کو ایسا لگے گا کہ بدتمیز ہے, بد زبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بھی دیکھتے ہیں کہ میلز جو ہیں وہ یو کین سے کہ فزیکل ابیوز کرتے ہیں, وربل ابیوز بھی ہے, اس میں ایموشنل ابیوز بھی ہے, بہت زیادہ چیزیں ہیں. پرابلمس تو دیکھیں بہت زیادہ ہیں. اس میں ہمیں بات یہ کرنی چاہیے کہ آپ ایک کپل میں ہیلدی کون سی ٹپس ہو سکتی ہیں جن کے تھرو آپ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کر سکتے ہیں. نمبر 1 از کمیونیکیشن. کمیونیکیشن از دا کی آف یور سکسیزفل میرج. کوئی بات ہے, آپ کی نیڈ ہے, آپ کی ڈیزائر ہے, آپ کا پرابلم ہے, ایک بہت اچھے پیسفل انوائرمنٹ میں بیٹھ کر کافی یا چائے کے ساتھ آپ نے, جب آپ دونوں مینٹلی آپ کو لگے کہ ایکٹیو ہیں, پیسفل انوائرمنٹ ہے, بات ہو سکتا, تب کمیونیکیٹ کریں ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کو لگتا ہے کہ پرابلمٹک ہے. آپ کو ایک دوسرے کی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی, کمیونیکیٹ کریں. آپ کی کوئی چاہت ہے, ہسبینڈ کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وربلی بولو, مجھے آپ کو نا مجھے ایسا لگا یا مجھے ایسا لگتا ہے, آپ کو انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے تھا. یوزلی ہم خواتین کا ہی ہوتا ہے. آپ کے ہسبینڈ جو ہے اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وربلی کمیونیکیٹ کرو, تو آپ پھر اس چیز پر جھگڑا نہ کرو, خود کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیں اور آپ ان کو یہ چیز کمیونیکیٹ کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چیزوں کو جتنا جلدی ریزالو کریں, اور جتنا چیزیں آپ کے کمرے میں ریزالو ہوں گی, آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ریلیشن شپ میں اتنی نوک جھوک کم ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں, اپنے روم کی پرائیویٹ چیزوں کو اٹھا کر باہر پبلک میں جا کے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پبلک میں جا کر جو ہے ہم مذاق بھی کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کی برائی بھی کرتے ہیں, میری بیوی تو ایسے ہے, میرا شوہر تو ایسے ہے, لیکن وہ چیزیں دونوں کو ہرٹ کرتی ہیں. تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو ایک روم میں آپ ریزالو کریں, ٹھیک ہے. اور روم میں ریزالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ assertive کمیونیکیشن کے تھرو, بدتمیزی کے ساتھ, پرائیویٹ میں بھی اور پبلک میں بھی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا بہت خیال کریں. اور جب بھی اپنے دوستوں کے ساتھ, ریلیٹیوز کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی بیٹھے تو کوشش کریں کہ اپنے پارٹنرز کے بارے میں غلط بات مت کریں. کیونکہ نیکسٹ پرسن اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق آپ کو مشورے دے گا, اس کو آپ کی ایگزیکٹ سچویشن نہیں پتا, اس کی وجہ سے آپ کا ریلیشن شپ سفر کرے گا. ایٹ دا اینڈ بہت زیادہ جو ڈیورس ریٹ ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ انوالو لوگوں کو انوالو مت کریں. آپ لوگوں کی عمریں چھوٹی ہیں, کوئی بات نہیں, غلطی کریں, سیکھیں, لیکن اس کمرے میں ریزالو کریں.
آپ کے بچے ہو گئے ہیں, کوئی بھی پرابلم ہے اس کمرے میں ریزالو کریں. تو کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی پرابلم ہے, کسی بھی طرح کی سچویشن ہے, لگ رہا ہے کہ اب اس ریلیشن شپ کو نئی اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے, تو پلیز دونوں اسکل سیکھنا شروع کریں. پرابلم سالونگ نہیں آتی, سیکھنا شروع کریں. آپ کو پتہ چل رہا ہے ایگزیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہے, پتہ نہیں کیسے ہوتی ہے, سیکھنا شروع کریں. دونوں کی جو ہے وہ میوچلی یہ نہیں پتہ کہ ایفرٹس کتنا پٹ کرتے ہیں, تو سیکھنا شروع کریں. آپ ہر چیز سیکھ سکتے ہیں, لیکن اس ریلیشن شپ میں دونوں کی طرف سے جب تک ایفرٹس ہوتی رہیں گی ڈے ٹو ڈے, آپ دیکھیں گے کہ اتنے آپ کے ریلیشن شپ میں ایشوز کم ہوں گے اور آپ کا ریلیشن شپ اتنا ہی خوبصورت اور اتنا ہی اچھا چلے گا. بالکل, آئی اسٹرانگلی ایگری. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ایک مین کنسرن ہے کہ کیوں ہم واپس اسی ٹاکسک انوائرمنٹ میں یا ٹاکسک ریلیشن شپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ دس از ٹاکسک, دس پرسن اور پارٹنر اور انوائرمنٹ از ٹاکسک, بٹ اسٹل ہم ادھر ہی بار بار واپس جا رہے ہوتے ہیں. یہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بیفور میرج اور آفٹر میرج؟ آفٹر میرج, مطلب کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ پارٹنر اور جہاں آپ رہ رہے ہیں وہ انوائرمنٹ ٹاکسک ہے, بٹ اسٹل آپ لڑائی کر کے اینڈ آل آپ سیپریٹ ہوئے ہیں, بٹ پھر اسٹل آپ اسی پرسن کے پاس واپس جا رہے ہیں, یو نو, ٹاکسک. اچھا, ایک تو نمبر 1 چیز یہ ہے کہ آپ اس ٹاکسک انوائرمنٹ میں نہیں جا رہے ہوتے, آپ کے لیے شاید وہ رشتہ ضروری ہوتا ہے. اگر آپ دوبارہ جا رہے ہیں تو آپ اس رشتے کو چانس دے رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو فارگیو کر رہے ہوتے ہیں, آپ غلطیوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے لیے رشتہ ضروری ہے, گھر ضروری ہے, آپ گھر بچا رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو ہمارے اس ایشین کلچر میں تو ویسے آپ دیکھ لینا گھر بچانے کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ میت ہی واپس آنی چاہیے, خود بے شک آپ کی لاش جو ہے نا وہ جل جائے, جو مرضی ہو جائے. تو اس میں یہاں پر یہ ہے کہ اگر تو جینولی کچھ چیزوں پر کام کر کے وہ ریلیشن شپ بچ سکتا ہے تو میں کہوں گی کہ آپ گھر بچائیں. بالکل ٹھیک ہے. میاں بیوی سم ٹائمز آپ کے بچے ہو جاتے ہیں, اگر آپ ڈیورس لیتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ نیکسٹ بچے سفر کریں گے تو وہ دونوں گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہاں پر میں کہوں گی بجائے گزارا کرنے کے آپ دونوں بیٹھ کر, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسا کام نہیں, کوئی ایسی اسکل نہیں جس کو آپ سیکھ کر اپنا ریلیشن شپ بہتر نہیں کر سکتے. صرف وہ ہے کہ مرد کے اندر سم ٹائمز ایگو زیادہ ہوتی ہے, میں اب اپنی بیوی کے لیے چینج ہوں. ایگزیکٹلی. اور سم ٹائمز ہم خواتین کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اچھا میں نے ساری زندگی اس کے لیے اتنا کیا, ابھی بھی پھر میں ہی انویسٹ کروں. بالکل نہیں, آپ کر دو. اگر آپ کے لیے رشتہ ضروری ہے تو آپ ڈیلی انویسٹ کرو گے, آپ تھکو گے نہیں اگر آپ دل سے کر رہے ہو. اگر آپ اس کو مرد یا عورت ڈیوٹی اور جاب سمجھ کے کرتا ہے نا, شادی کو نبھاتے ہیں, تو آپ تھکتے ہو. تھکتے ہو تو پھر ایگریشن بھی آتا ہے, پھر اس میں اسٹریس بھی آتا ہے, پھر اس میں آپ کو صرف اور صرف برائیاں دکھائی دیتی ہیں, پھر آپ کو بیوی اچھی نہیں لگتی, پھر آپ کو شوہر اچھا نہیں لگتا. آپ جاب کر رہے ہو نا, 9 to 5 والی جاب ہے, تو وہ بھی آپ نے اپنے ریلیشن شپ کو بھی. اور پھر اس میں یہ آج کل یہ بھی بات ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے کہ اگر آج کل کی ہماری جنریشن کو لگ رہا ہے کہ ہسبینڈ کے اندر کوئی کمی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے باہر 2-3 آپشنز رکھے ہوئے ہیں بات کرنے کے لیے, ایموشنل اٹیچمنٹ کے لیے, ہر چیز کے لیے. اور یہاں پر سیم مرد, اس کو لگ رہا ہے اگر بیوی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی تو باہر اس کے پاس بے تحاشا سیکنڈ آپشنز ہیں, اور وہ آپشنز جو ہیں اس کے لیے اتنی کھلی ہوئی ہیں کہ بیوی اگر اس کی نہیں بھی سن رہی بالکل تو ہم بس اس شادی کو گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن زندگی باہر ہم جی رہے ہوتے ہیں. ٹرو. پہلے ہمارے دور میں کیا ہوتا تھا, آپشنز نہیں ہوتے تھے, آپشنز نہیں تھے. یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں, بیوی پاس بیٹھی ہے, ٹیکسنگ, میسجنگ, سوشل میڈیا پر کسی کی نہ کسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے, تو ہمارا کہیں نہ کہیں سے وہ جو ہماری اسپیس تھی نا وہ فل ہو رہی ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پارٹنرز کو ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ٹرانسپیرنٹ, اتنا اچھے طریقے سے چلنا چاہیے کہ آپ کو اپنی کسی نیڈ اور ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو باہر دوسرے تیسرے چوتھے آپشن کی طرف نہ جانا پڑے, لیکن اس کے لیے آپ کا بانڈ اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ کو اپنے ریلیشن شپ جو ہے نا اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے. تو جیسے ہم نے کپلز اینڈ ریلیشن شپ کی بات کی ہے, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس وجہ سے کپل میں کوئی کانفلکٹ آ رہا ہے یا ریلیشن شپ میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں, تو اس وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ کس طرح امپیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور کیا ایسے کامن ڈس آرڈرز ہیں جو کہ یا پھر میل یا فیمیل ڈیولپ کر لیتے ہیں ڈیورنگ دیٹ اور بینگ ان دیٹ ریلیشن شپ. اچھا, اگر آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی بھی ڈیلی کا اسٹریس تھا جس کو آپ نے ریزالو نہیں کیا, جس میں آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہوئے, جس میں آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوئے, شیئر نہیں کر رہے, بات چیت نہیں کر رہے, کوپنگ اسٹریٹجیز آپ کی بالکل نہیں, انہیلدی وے سے آپ اس کو کوپ کرنے کی کوشش کریں, تو ایونچولی اٹ ول لیڈس ٹوورڈس ڈپریشن. اس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ انزائٹی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس ریلیشن شپ کا کیا اینڈ ہوگا,
ख़त्म ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, डिवोर्स ना हो जाए, तो वो उसकी वजह से जो है बहुत आपके जो फियर्स हैं उनकी वजह से आप देखेंगे कि उन एप्रीहेंशंस की वजह से आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। बहुत लोगों में हमने देखा है कि उनके पहले कुछ ना कुछ इश्यूज थे पर्सनालिटी में, लेकिन बाद में जाके उनके कंप्लीट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बन गए। उसके बाद लोगों को एंगर इश्यूज थे, लेकिन शादी के बाद वो एंगर जो है वो एक डिसऑर्डर में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज अगर आप उसको ऑन टाइम रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, उसका कोई भी रूट कॉज हो सकता है। वो आपका बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, वो आपका कोई ऑलरेडी कोई ब्रेकअप हो सकता है, वो ऑलरेडी आपका कुछ भी मसला हो सकता है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो बाद में जाकर वो रिजॉल्व नहीं होता, उसका ड्यूरेशन इतना लंबा चला जाता है। आप कोप करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सारे अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। इसकी वजह से जो है वो आप देखेंगे कि वही इश्यूज़, वही प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिसऑर्डर्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया। एक साथ मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ, मुझे अभी ऐसे माइंड में आई कि जैसे मैंने किसी से सुना था कि अगर आपका जो हस्बैंड है वो अनअवेलेबल है या फिर उसमें कोई लैकिंग है, लाइक वो आपको टाइम नहीं दे रहा या फिर उसकी तवज्जो आप पे नहीं है, तो वीमेन जो है यानी कि वाइफ जो है उसमें PCOS या फिर इस तरह के जो मसले हैं वो होने लग जाते हैं। इज़ इट ट्रू? या अगर आपके डेली का जो स्ट्रेस है उसको आप बेयर नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो इसी वजह से क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कैपेसिटी नहीं है। कुछ लोग छोटे से स्ट्रेस को बड़े आराम से बेयर कर लेते हैं। तो अगर आपका हस्बैंड जो है वो उसकी वजह से आपको कोई स्ट्रेस मिल रहा है तो आपके क्या होंगे, केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है, हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, और एक्चुअली PCOS क्या है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगा, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगी, खाने की रूटीन डिस्टर्ब होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी कोई लाइफ में जो बाकी आपकी कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ थी वो भी नहीं हो रही। तो उसकी वजह से आप क्या करते हैं, लोगों को यूजुअली डिप्रेशन में क्या होता है, या वेट लूज़ होता है या वेट गेन होता है। आप वेट गेन कर रहे हो, आपके हार्मोनल डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको PCOS बिल्कुल होते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर ज़रूर हो सकता है, बाकी कुछ आपके मेडिकल इश्यूज़ की वजह से भी जो है वो आपको PCOS होता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच इंसाइटफुल एक्सपर्टीज ऑफ योर्स। तो अब आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी, टेक होम मैसेज, क्या एडवाइस देना चाहेंगी? अच्छा, मैं सिर्फ आज की जो ऑडियंस है उनको यही मैसेज देना चाहूँगी, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर्स टू। अगर आप कुछ भी गलती कर रहे हैं, कुछ भी है, तो अपने साथ भी कंपैशन शो करें और दूसरों के साथ भी करें। नंबर 2, आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह के मसले हैं तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। थर्ड थिंग इज़ कि हमारे आजकल जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो कर दी गई है कि उसको रिप्लेस कर दिया गया स्क्रीन के साथ। तो आप प्लीज़ बेशक 10 to 20 मिनट्स अपने लिए निकालें, अपने बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटी में खुद को ज़रूर इंगेज करें। क्यों? क्योंकि ये आपके स्ट्रेस जो कोर्टिसोल हार्मोन है उसको रिलीज़ करती है, उसको रिड्यूस करती है। तो आपका जो डेली का स्ट्रेस है अगर वो रिलीज़ हो रहा है तो होपफुली कि इन फ्यूचर आपको कभी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उस तरह से नहीं फेस करने पड़ेंगे और आपके बच्चों को भी नहीं। फोर्थ थिंग इज़ कि अपने सर्कल में ऐसे लोगों के साथ इंटरैक्ट करें जो पॉजिटिव हैं, जो होप की बात करते हैं, जो आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, जो बड़े पॉजिटिव हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है, जिनका ग्रोथ माइंडसेट है। बिल्कुल, जिनका ग्रोथ माइंडसेट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, वहाँ पर आपको चैलेंजेस मिलेंगे, वहाँ पर आपको रेजिलियंस मिलेगी, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फेलियर जो है इज़ अ ब्लेसिंग। तो आप इस तरह के लोगों के साथ जो है ना वो इंटरेक्शन करें। आजकल क्योंकि शादियों का मौसम है तो मैं यहाँ पर एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि जितना इन्वेस्ट आप अपने मेन्यू पर, अपने वेन्यूज़ पर, अपने कपड़ों पर, जूतों पर और शादी की जो रस्में हैं उन पर कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप प्री मैरिटल काउंसलिंग पर भी करें, मर्द और औरत दोनों, फैमिलीज़। और प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि ये जो हमारा मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा है ये सिर्फ लव बॉन्ड नहीं है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, इसमें आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। और वो जो आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपने डिजिटल मीडिया से ली हैं, प्लीज़ आप उन्हें घर छोड़ के जाएं। और जब आप इस रिलेशनशिप में आए तो सामने वाले पर्सन को आइडियल और परफेक्ट कंसीडर ना करें। और क्योंकि इस एक रिलेशनशिप में आप दोनों इम्परफेक्ट हैं। हाँ, ये रिलेशनशिप आइडियल ज़रूर हो सकता है, वो तब तक जब तक आप ज्वाइंटली म्यूचुअली आप उस रिलेशनशिप पर काम कर रहे हैं। तो
تو یہ ڈسکشن شروع میں ضرور کچھ نہ کچھ باؤنڈری سیٹ کریں, پرنسپلس اور رولس بنائیں کہ ہمارے اس ریلیشن شپ کی کیا باؤنڈریز ہیں, ہیلدی باؤنڈریز سیٹ کریں. کانفلکٹ آئے گا تو کس طرح ریزالو کرنا ہے, فیملی ایشوز آئیں گے تو کیسے ریزالو کرنا ہے, غصے میں اگر ایک پرسن بات کرے تو دوسرے کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے, ریئیکٹ نہیں کرنا ہے, آپ لوگوں کے اٹیچمنٹ سٹائلز کیا ہیں, اور کس طریقے سے ہم اگر دو اوڈ پرسنس بھی ہیں, پرابلمس بھی ہیں, تو اس کو ہم کس طرح سے اچھی طرح سے لے کے چل سکتے ہیں. اٹس اے ویری لانگ اینڈ ہیلدی ڈسکشن جو آپ دونوں پارٹنرز میں ہونی چاہیے. بٹ ایک چیز ہے, وہاں پر آپ پلیز کوئی ماسک پہن کے یہ ڈسکشنز نہ کریں, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہر ایک چیز کو ڈسکس کریں. کوئی بھی ویک پوائنٹس ہیں سامنے رکھیں, کوئی بھی لوپ ہولز ہیں ان کو سامنے رکھیں, تاکہ آپ دونوں بات چیت کے تھرو اس کو ریزالو کر سکیں. لیکن اس میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہونا چاہیے. بالکل. کیونکہ آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ آپ دونوں کے ہوں گے, اور ایونچولی آپ دونوں کو ہی ریزالو کرنے ہیں. بچوں کے حوالے سے ڈسکشن ہونی چاہیے, فائنانس مینجمنٹ کے حوالے سے ڈسکشن ہونی چاہیے, فیملی نارمز ویلیوز پر ڈسکشن ہونی چاہیے. کیونکہ بعد میں جا کر یہی وہ ساری ریزنز ہیں جو ڈیورس کی وجہ بنتی ہیں کہ فیملی سمجھ نہیں آئی, انوائرمنٹ سمجھ نہیں آیا, بچوں کے حوالے سے ڈسکشن نہیں تھی, اور اس کے علاوہ فائنانس کا نہیں پتہ تھا کس طرح سے مینیج کرنا ہے, آپ نے کوئی ہیلدی باؤنڈری سیٹ نہیں کی ہوئی تھی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہم جو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کریں, اچھے سے جئیں, اور بیسٹ وشیز اینڈ مینی پریئرز فار آل دا نیو کپلس, اور جو شادی کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے. تو بس آج کا یہی میسیج ہے, کیونکہ شادیوں کا موسم ہے, تو میں نے کہا اسی کے حوالے سے جو ہے نا وہ میسیج دیا جائے. تھینک یو سو مچ مس مبشرہ, بہت ہی اچھی چیزیں اور باتیں, اور مطلب بہت ہی انسائٹ فل ایکسپرٹیز جو ہیں آپ نے اپنی شیئر کی ہیں, مطلب فل ایسے نچوڑ کے کہ میرا خیال ہے کہ ہماری آڈینس ضرور کنیکٹ کرے گی, اور اس پہ ضرور بالکل ایسے نوٹس لے گی کہ یہ چیزیں ہیں, ان پہ فوکس کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, اور آئی گیس اپنے ریلیشن شپس کو بچانے کی بھی کوشش کرے گی بجائے اس کی گیونگ اپ اینڈ آل. تو ونس اگین تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. مائی پلیئر.